अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। तुम जानती हो बढ़िया, आसमान में चाहे जितना ही अंधेरा काला क्यों ना हो, इसमें सबसे खूबसूरत क्या है जिसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। दोनों आसमान को देखते हुए तैमूर ने पूछा, जिस पर बढ़िया मुस्कुराते जवाब दिया, चांद। तैमूर ने मुस्कुरा कर नफ़ी की तो बढ़िया ने हैरत से देखा। चांद कभी ही निकलता है जो कभी इस अंधेरी रात को रोशन करता है, पर तारे वो रोज़ निकलते हैं, रोज़ चमकते हैं, जिससे काला आसमान भी चमकता है। पर चांद वो कभी आता है तो तारे इसको देखकर और खिल जाते हैं, पर कुछ वक्त के लिए। ऐसे ही मैं और घानियाँ काला आसमान थे जिनकी ज़िंदगियों में अंधेरा था। कभी रोशनी होती तो चमकते, लेकिन जब से तुम आई तारा बनकर हम दोनों खिल गए, दोनों चमक उठे। बढ़िया को देखते तैमूर ने कहा, जिस पर बढ़िया मुस्कुरा दी थी और तैमूर को देखते फिर आसमान को देखा था। बढ़िया जी। तैमूर के बुलाने पर बढ़िया ने बस इतना ही कहा था। आज तैमूर के बदले रंग से बढ़िया के हाथ पांव फूल रहे थे। मेरी जिंदगी का तारा हो जो बहुत चमकता है, जैसे अभी। तैमूर ने झुककर बढ़िया के रुखसार पर बोसा दिया। बढ़िया कान की लू तक सुर्ख हो गई थी और स्विमिंग पूल से पाँव निकालकर बाहर खड़ी हुई थी, और तैमूर भी निकल आया। क्या हुआ? तैमूर ने खड़े होते पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगता है अब चलना चाहिए, बढ़िया ने अपनी शर्म दूर करते कहा। तैमूर ने अपना मोबाइल निकालकर बढ़िया के सामने किया तो गानिया सुकून से सो रही थी। अगर अभी भी तुम जाना चाहती हो तो चलो, बिना कोई गुस्सा किए तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर बढ़िया को शर्मिंदगी हुई थी। नहीं, चलो यही सही, तुम भी नहीं जाना चाहती। तैमूर मुस्कुरा कर अपना मोबाइल वापस पॉकेट में रखता बढ़िया की तरफ थोड़ा झुककर अपनी बाहों में लिया था। बढ़िया बुखला गई। तैमूर को देखा जो इसको लेकर कहीं चलने लगा था। प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, शर्म से सुर्ख पड़ते बढ़िया ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में कहा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी सज़ा है। बार बार एक बात, मेरी बेटी का बहाना करके मुझसे बचना चाहती हो, तैमूर ने कहा, मसनूई गुस्से से कहा। पर बढ़िया के उड़ते रंग देखकर अपना कहका दबाते अपने होठों को दांतों में दबाया। क्या ज़रूरत थी इनको कहने की, अब क्या करूँगी। बढ़िया शर्म से मुँह ही छुपा गई थी और दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। तैमूर ने वक्त देखा तो रात के 2 हो चुके थे, इसलिए जानकर बढ़िया को तंग करते अपने बाजुओं में उठाए कमरे की तरफ आ गया था। बढ़िया कमरे को देखकर रोंगटे खड़े हुए। जब तैमूर ने बेड पर बैठाया तो सामने ही गानिया को सोते देख सुकून की सांस ली। अब खुश अपनी बेटी को सामने देखकर अपना कोट उतार कर एक तरफ रखते बढ़िया के पास सरगोशी की, जिस पर बढ़िया ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया था। वैसे एक बात बताऊं, अब तुमने मुझे कभी बदतमीज शाह क्यों नहीं कहा? बढ़िया के चेहरे को अपनी तरफ करते पूछा। वो मैं गुस्से से कहती थी, सॉरी। बढ़िया को शर्मिंदगी हुई। सॉरी क्यों? मुझे अच्छा लगता है जब तुम गुस्से से बदतमीज कहती हो, पर मुझे क्या लगता है शायद तुम मेरे पास आने से डर कर कहती थी। सही कहा ना? तैमूर ने शोख मुस्कुराहट लिए पूछा। नहीं, वो बस गुस्से से कहती थी। बढ़िया ने जल्दी अपनी सफाई दी, जिस पर तैमूर मुस्कुराते हुए बढ़िया का बाजू पकड़े अपने सामने किया था। मैंने मान लिया, अब जाकर चेंज कर लो, थक गई होगी, तैमूर ने बढ़िया को देखते कहा और जल्दी ही वहाँ से भागी। भैया बाहर आई तो तैमूर चेंज कर चुका था। अब गानिया को प्यार करते कंफर्टर सही कर रहा था। भैया मुस्कुराते हुए शुक्राने के नफल की नमाज पढ़ने के लिए हिजाब करती एक तरफ जाए नमाज बिछाए खड़ी हो गई थी। तैमूर बढ़िया को मुस्कुराते हुए देखकर फ्रेश होने गया। जब तक बाहर आया तो बढ़िया रोकर दुआ करते वापस अपना हिजाब खोल रही थी, तभी तैमूर ने बढ़िया का हाथ पकड़ा। अब इस तरह क्यों रो रही हो बढ़िया? तैमूर ने बढ़िया की आंखों से आंसुओं को साफ करते पूछा। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझे भारी बोझ से दूर किया, बढ़िया ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल, तैमूर कहता मुस्कुराकर अपने बेड की तरफ आया था और मैसेज चेक करता मुस्कुरा दिया। बढ़िया सुबह 7 बजे तैयार रहना और गानिया को भी कर देना, तैमूर ने मुस्कुराते कहा। इतनी जल्दी? हाँ, सरप्राइज़। तैमूर ने बात को फिर अधूरा छोड़ा। फिर सरप्राइज़?
हाँ, ये सरप्राइज़ बस तुम्हारे लिए था। कल का सरप्राइज़ तो तुम दोनों के लिए होगा। तैमूर मोबाइल एक तरफ रखते कहा। हैं? बढ़िया हैरान होती सर हिलाकर गान्या के पास लेटती जब तैमूर ने बढ़िया का हाथ पकड़े अपने बेड की तरफ खींचा, जो किसी कटी टहनी की तरह तैमूर के सीने पर गिरी थी। क्या जान, आज की रात भी गान्या, जो अब सुकून से सो रही है, तो सोने दो मेरी बेटी को, और तुम मेरे पास मतलब गान्या के पापा के पास सो जाओ। बरिया के बिखरे बाल सही करते पीछे किए। बरिया की तो सांस रुकने को थी तैमूर की बेबाक बातों से। बरिया दूर होने की कोशिश में थी जब तैमूर ने एक झटके पर बरिया को अपने करीब किया था। गानिया जाग जाएगी, ये आप क्या? तैमूर ने मुस्कुराकर लाइट ऑफ करता बरिया को अपने सीने से लगाए आंखें मूंद गया। सुबह तैमूर को पहले जाग आई तो मोबाइल पर वक्त देखा जो 5 बज रहे थे। अपने बाजू पर बरिया को सर रखे सोए देख तैमूर मुस्कुराकर झुककर बरिया के सर पर बोसा दिया था। बरिया का सर नरमी से तकिए पर रखता खुद फ्रेश होने चला गया। जब बाहर आया तो बरिया भी आंखें मलती उठ गई थी। तैमूर को देखकर रात वाला मंजर आंखों में लहराता शर्म से नजरें फेरते जल्दी से उठकर वॉशरूम भागी। बरिया के जाते तैमूर मुस्कुराते हुए गानिया को उठाया। गानिया ने उठते साथ ही रोना शुरू किया। तैमूर ने कितना प्यार से समझाया पर गानिया चुप ही नहीं कर रही थी। गानिया की आवाज़ सुनकर बरिया बाहर आई जो तैमूर के साथ बैठी रो रही थी। गानिया, मामा। बरिया की आवाज़ पर गानिया चुप होती उठकर जल्दी से बरिया के गले लग गई थी, जो तैमूर भी हैरान हुआ। आपने जल्दी जगा दिया गानिया को, अभी वक्त था। बरिया ने गानिया को प्यार करते कहा। आप परेशान ना हो, बस इसके कपड़े निकाल दीजिए, बाकी मैं देख लूँगी। बरिया मुस्कुराकर कहती गानिया को अपने साथ ले गई थी। थोड़ी देर बाद ही बरिया गानिया को बाथरूम में बाहर लाई और जल्दी से कपड़े पहनाकर गानिया को तैयार किया और खुद बाल खोलकर खुश्क करती जल्दी तैयार हुई। इतने में तैमूर जो बाहर गया था इन दोनों को तैयार देखकर मुस्कुरा कर गानिया के सर पर प्यार करते बरिया पर झुककर सर पर बोसा देता। जब गानिया ने जल्दी से बेड पर खड़ी होते तैमूर के होंठों पर हाथ रखा। नो मेरी मामा, नो मेरी मामा, गानिया ने मुंह फुलाए कहा। बरिया खिलखिलाकर हंसती गई और तैमूर मुस्कुराकर गानिया के हाथ पर बोसा दिया था। चलो फिर जल्दी। अपना मोबाइल लेता गानिया का हाथ पकड़ा। बरिया को देखा जो अपना पाउच लिए कंधे पर डाले इनकी तरफ आई। कमरा लॉक करते वो दोनों लिफ्ट में आए तो तैमूर ने गानिया को देखा जो बरिया की गोद में चढ़ी थी। मेरी परी, वो देखो, पैरट। गानिया ने खुशी से दूसरी तरफ देखा तो तैमूर ने जल्दी से झुककर बरिया के रुखसार पर बोसा दिया, जिस पर बरिया का मुंह खुल गया। तैमूर तो अपनी जीत पर खुश होता शोख मुस्कुराहट लिए बरिया को देखा जो हड़बड़ा कर गानिया को देखने लगी थी। शर्म से कान की लू भी सुर्ख होती तब गई थी। तैमूर बरिया होटल से नाश्ता करते निकल आए थे, अब बस में बैठते अपनी मंजिल की तरफ थे। गानिया तो बस में लगे कार्टून देख रही थी। बरिया भी इसी में ही मगन हुई थी। तैमूर इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। एक वक्त में सरप्राइज बरिया के सामने खुलता पर बस कंडक्टर किसी प्रॉब्लम में कम बोला तो तैमूर को सांस आई। बस रुकने पर तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हुई और बरिया का हाथ पकड़े गानिया को गोद में लिए बस से निकले थे। बरिया तो जगह देखकर सोच रही थी ऐसा क्या है जो इतने लोग यहाँ आए हैं, पर सामने ही नज़र पड़ते मुंह खुल गया था। कैसा लगा सरप्राइज मेरी ज़िंदगी? तैमूर ने गानिया को प्यार करते पूछा। हम डिज्नीलैंड, वो जगह जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ इसको देखने आते हैं। बरिया को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुंह खोले इस पर हाथ रखे देख रही थी। हाँ मेरी जान, ये वर्ल्ड बेस्ट डिज्नीलैंड पार्क है। तुम दोनों इस बारे में एक दिन बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया। बस फिर क्या, अगले 2 दिन में सारा प्लान बनाया और तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ। बरिया को कंधे से पकड़े अपने साथ लगाया। गानिया जो मुस्कुरा कर इधर उधर देख रही थी अपने माँ बाप को इतने करीब देखकर, गानिया ने गुस्से से तैमूर की दाढ़ी पकड़कर इतनी ज़ोर से खींची थी। तैमूर बिलबिलाकर बरिया से दूर होता अपनी दाढ़ी को छुड़वाने लगा था। बरिया भी गानिया को प्यार से समझाया तो गानिया तैमूर की दाढ़ी छोड़े बरिया की गोद में आई। आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है? बरिया ने तैमूर को अपना चेहरा सहलाते देखे बरिया ने परेशानी से पूछा तो तैमूर ने मसनूई गुस्से से गानिया को घूरा।
जो अभी भी तैमूर को गुस्से से घूर रही थी। गानिया, बहुत बुरी बात है, आपने कितनी बुरी तरह खींची पापा की दाढ़ी, खून भी निकल सकता था। बरिया ने गानिया को समझाया। पर ये क्यों किया ऐसा? तैमूर ने गानिया को देखे पूछा, जो गुस्से से अभी देख रही थी। नो मेरी मामा, नो मेरी मामा। गानिया बढ़िया को गले लग गई थी, जिस पर तैमूर को समझ आया इसके सामने बढ़िया को अपने साथ भी क्यों लगाया। बढ़िया को समझ आते हंस दी, जिस पर तैमूर घूरा। बिल्कुल अपने बाप पर गई है, जैसे आपको पसंद नहीं मुझे कोई देखे वैसे इसको पसंद नहीं। आखिर में बढ़िया ने कहका लगाया। हाँ पर मैं शौहर हूँ, ये उसको बताना पड़ेगा। तैमूर ने अपने गाल से हिलाते कहा, जिस पर बढ़िया ने हैरत से आंखें फाड़े देखा। आप इतनी सी बच्ची को शौहर का मतलब समझाएंगे? बढ़िया को हैरानगी हुई। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा न किया ना कि तुम्हारी माँ ही मेरी बीवी है तो बहुत वक्त गुजर जाएगा और मेरे 15 बच्चे दुनिया में आने में बहुत वक्त ले जाएंगे। गानिया को अपनी गोद में लेते बढ़िया को कहा, जो 15 बच्चों का सुनकर ही गश खाकर गिर जाती। ये क्या कह रहे हैं आप, 15 बच्चे? बढ़िया को तो करंट लगा था, जो अब लड़खड़ाती जुबान में बोली। सही तो कह रहा हूँ। तैमूर अपना कहका दबाता बढ़िया के उड़ते रंग देख चुका था। गानिया सही करती है, आपकी दाढ़ी क्या बाल भी नोच डाले। बढ़िया लाल टमाटर चेहरा लिए गुस्से से मुंह बसोड़े कहा, जिस पर तैमूर की मुस्कुराहट और गहरी हुई। अब तीनों अंदर थे और हर चीज़ देख रहे थे। तैमूर तो इनकी वीडियो बना रहा था, जो हर चीज़ को देखकर पोज बनाती। अभी बढ़िया दूसरी तरफ जाकर पोज बनाती, जब ही इनके पास डॉल्फिन का कॉस्ट्यूम पहने आया और हाथ हिलाया, जिस पर गानिया तो खुशी से उछलती हुई उसकी टांगों से लिपट गई थी। बढ़िया भी पास जाते पोज बनाए ही खड़ी हुई, जिस पर तैमूर गुस्से से इनको देखता तस्वीर लेने लगा, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर इस काली बतख को देखे इतना खुश हो रही थी। चलो बहुत हुआ, तैमूर दोनों को कहता वहां से आगे चल दिए। कुछ ही देर में परेड शुरू हुई थी। जहां तैमूर इन दोनों को लिए खड़ा था, वहां से डिज्नीलैंड पैलेस देख सकता था। बढ़िया तो इस खूबसूरती को देखे मुस्कुरा रही थी। सबसे पहले डिज्नी के मशहूर मिकी माउस और मिनी माउस आए थे, और इनके साथ ही डोनाल्ड डक ब्रूटो भी शामिल थे। तैमूर तो बस वीडियो बना रहा था, पर अपनी बेटी और बीवी को इन पर पागल होते देख अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। दूसरी बार में सारी डिज्नी प्रिंसेस थीं, जिसमें सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट, स्नो वाइट वगैरह। एक ने तो गानिया को झुककर प्यार किया तो गानिया और उछलने लगी थी। तीसरी परेड में फ्रोज़न की प्रिंसेस और बाकी कैरेक्टर थे, जिनको देखकर बढ़िया खुश हुई थी। 4 परेड में लूनी टून्स के बिग बनी के कैरेक्टर थे। 5वीं में डिज्नीलैंड के। ऐसे अब परेड शुरू हो चुकी थी, जिसको ख़त्म होने में 1 घंटे से भी ज़्यादा लगना था। परेड देखने के बाद तैमूर इनको लंच के लिए डिज्नी रेस्टोरेंट ले आया। अभी बैठे थे जब मिकी माउस और मिनी माउस इनके पास आते खड़े होकर सर हिला रहे थे। बढ़िया गानिया तो चीख कर इनके साथ खड़ी हुई देख रही थीं, और तैमूर का दिल किया सर दीवार में दे मारे। गुस्से से इनकी तस्वीरें बनवाता तैमूर भी इनके साथ खड़ा हो गया था, जब मिनी माउस ने तैमूर के गाल पर बोसा दिया, जिस पर तैमूर तो हैरत से देख रहा था, पर बढ़िया को अब आग लगी तो खुद ही तैमूर को मिकी माउस के पास खड़ा किया, खुद मिनी माउस के पास खड़ी हुई, और गानिया को तो इन दोनों कार्टूनों ने उठाया हुआ था। तैमूर मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर बैठा और लंच आते खाना खाने लगा था, पर बढ़िया को जेलस होने का छेड़ रहा था। ऐसे लंच हंसते मुस्कुराते करते रेस्टोरेंट से बाहर आए, और तैमूर इनको लेकर डिज्नीलैंड राइडिंग एरिया में आया था। ज़्यादा राइड बच्चों वाली थीं, जो इन्होंने गानिया के साथ बारी बारी ली थीं। डिज्नी मॉल से गानिया के टॉयज़ लिए थे, जो गानिया को पसंद आते। इसके बाद हर कॉस्ट्यूम पहनकर गानिया का फ़ोटोशूट हुआ था। तैमूर बढ़िया तो गानिया को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनकी बेटी की खुशी और उछल कूद ही इनकी ज़िंदगी थी। कितनी सेल्फी तैमूर ने बढ़िया के साथ ली थी, लेकिन तब तक जब गानिया बिजी थी। बढ़िया ने वक्त देखा तो रात के 10 होने वाले थे इनको, क्योंकि शाम 5 बजे तो इन्होंने लंच किया था। तैमूर इनको लेकर पैलेस ब्रिज के पास आया था, और पूरे 10 बजे तक पैलेस के ऊपर फायरवर्क हुआ था, जिसको देखकर बढ़िया मुस्कुराई थी, और गानिया अभी तक तैमूर के साथ लगी देख रही थी।
تیمور نے غانیہ کو سر پر بوسہ دیا اور بڑھیا کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر دیکھا تھا، جو آنکھوں سے مسکرا کر شکریہ ادا کیا تھا اتنا اسپیشل فیل کرانے کے لیے۔ فائر ورک کے بعد ہی بڑھیا کا ہاتھ پکڑے واپس بس ایریا کی طرف آیا۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے غانیہ کو دیکھا جو تیمور کے کندھے پر سر رکھے سو گئی تھی۔ تھینک یو، بڑھیا نے آہستہ آواز میں کہا تھا تو تیمور نے حیرت سے بڑھیا کو دیکھا جو مسکرا کر ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو کس لیے؟ اتنا اسپیشل فیل کرانے کے لیے، بڑھیا نے مسکرا کر کہا۔ بابا، بڑے بابا، آپ کو تیمور کو بتا دینا چاہیے تھا، یہ سب بعد میں اس کو پتہ چلا تو آپ کو اس کے غصے کا پتہ ہے، سب تہس نہس کرنے میں وقت نہیں لگائے گا، بلال نے سمجھانا چاہا۔ بلال علیزے 2 دن پہلے ہی آئے تھے، جب سے تحسین صاحب کی بات سنی تھی علیزے کو غصہ آ رہا تھا۔ بلال بھی سارا دن کام میں لگا رہا تھا، بڑا پریشانی سے تیمور کا سوچ رہا تھا جس کو اب اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اگر ہو جاتا تو کیا حال کرتا، وہ تو سوچ کر ہی جھرجھری لے رہا تھا۔ وہ بڑھیا اور غانیہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، وہ ان کو وقت دے، گھر کو نہیں۔ سکندر شاہ نے بات ختم کی، پر یہ مسئلہ ان کے بغیر ختم بھی نہیں ہوگا۔ بلال نے بھی اپنی بات رکھی۔ وہ تو کتنے فون کر چکا تھا، ہم ہی نہیں اٹھا رہے، سرفراز شاہ نے پریشانی سے کہا۔ اچھا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کچھ کرتے ہیں، بلال کہتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بلال صحیح کہہ رہا تھا، یہ مسئلہ تیمور کے ہونے پر ہی ختم ہونا تھا، پر تیمور کو بتاتے کیسے؟ اس کا سوچ سوچ کر سر درد ہونے لگا تھا۔ آدھی رات کو موبائل کی بیل پر تیمور کی نیند ٹوٹی تھی، جو آتے ہی سو گئے تھے۔ اب لائٹ جلاتے بڑھیا کو دیکھتے جو سکون سے سو رہی تھی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں اس کے وکیل کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس وقت رفاقت کیوں کال کر رہا ہے؟ تیمور جلدی سے بڑھیا کا سر تکیے پہ رکھتا خود واش روم گیا، اچھے سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے کمرے سے نکل گیا۔ تیمور نے کال کی تو اگلے ہی 2 سیکنڈ میں وکیل نے کال اٹھائی۔ ہاں بولو رفاقت، سب خیریت؟ تیمور کو لگا گھر کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس لیے کال پک کی، پر اگلے 5 منٹ میں رفاقت کی بات پر تیمور پر آسمان گرا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تیمور غصے سے دھڑا تھا۔ سر 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے، آپ بس جلدی آ جائیں، رفاقت نے جلدی سے بات کہی۔ صحیح آ رہا ہوں، تیمور کہتا اپنی کال کاٹ کر دوسری طرف کال کی اور ارجنٹ پاکستان کی 3 ٹکٹ بک کیں اور کمرے میں آتے سارا سامان پیک کر کے بڑھیا کو اٹھایا۔ جان؟ بڑھیا آنکھیں ملتی پہلے غانیہ کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی، پھر تیمور کو جو اس کو پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے اس وقت کیوں اٹھا دیا؟ نیند میں بوجھل آواز میں بڑھیا نے پوچھا۔ تیمور کو ٹوٹ کر پیار آیا، پر اس وقت جو اہم مسئلہ تھا اس پر غور کرنا تھا۔ میری جان جلدی تیار ہو، ہم پاکستان جا رہے ہیں ابھی، تیمور نے پیار سے سمجھایا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تیمور کی بات سن کر بڑھیا کی نیند اڑی تھی۔ نہیں میری جان، بس اتنا جان لو ابھی پاکستان جانا ہوگا، جلدی کرو، فلائٹ 2 گھنٹے بعد کی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ غانیہ کو مت اٹھانا، ایسے ہی لے جائیں گے، تیمور کہتا کسی کو فون کرنے لگا تھا اور جلدی واش روم بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر باہر آتے اپنا سامان دیکھا جو پیک تھا۔ تیمور جو ہوٹل کے بل پے کرنے گیا تھا، واپس کمرے میں آتا بڑھیا کو تیار دیکھ کر مسکراتے ہوئے غانیہ کو گود میں لیے اپنا سامان چیک کرتے بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر نکل گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں ایئرپورٹ پہ تھے۔ اناؤنسمنٹ کے بعد ہی اپنی بورڈنگ کرتے اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس دوران تیمور کچھ نہیں بولا تھا، بس پریشان تھا اور بار بار فون کر رہا تھا۔ بڑھیا نے کچھ نہیں پوچھا تھا، بس تھوڑی دیر میں اناؤنسمنٹ کے بعد جہاز ہواؤں سے باتیں کرنے لگا تھا۔ غانیہ تو سکون سے سو رہی تھی، بڑھیا بھی تھکن کی وجہ سے آنکھیں تھوڑی دیر بعد موند گئی تھی، پر تیمور اس کی نیند تو جیسے اڑی تھی۔ تیمور کو لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا مسافر ہو۔ بڑھیا کو آنکھیں موندے دیکھ کر مسکرا کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بڑھیا سے اٹھتی دھیمی دھیمی خوشبو سے تیمور کو سکون مل ہی گیا۔ 11 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد پاکستان ایئرپورٹ سے نکلا۔ اب تو شام ہونے کو تھی جب تیمور گھر کو نکل گیا۔ گھنٹے بعد وہ اپنے گھر تھے، سبھی تیمور کو دیکھے خوش ہوئے تھے۔ تیمور بڑھیا کو اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے غانیہ کو لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ تیمور نے سب کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔
ایک ہفتے سے آپ سب پر کیس چل رہا ہے اور آپ سب نے مجھ سے یہ سب چھپایا کیوں؟ تیمور نے غصے سے پوچھا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے تیمور تم بریا اور غانیہ کو لے کر پریشان ہو اور یہاں آ جاؤ۔ سکندر شاہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ پاپا آپ سب نے اچھا نہیں کیا، مجھے پہلے بتا دیتے تو یہ سب مسئلہ بہت پہلے ختم ہوتا، تیمور غصے سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں آتے سب سے پہلے اپنے وکیل کو کال کی تھی اور کیس کی ساری ڈیٹیل لی تھی۔ دیکھو رفاقت، مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، اس نے جو الزام لگائے ہیں سب جھوٹے ہیں، مجھے کل میرے آفس آ کر ملو۔ تیمور کہتا اپنا موبائل بند کرتا، مڑا جب اپنے پیچھے بڑیا کو دیکھے خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ آپ کل سے پریشان ہیں، اب بھی کسی کیس پر بات کر رہے تھے؟ بڑیا نے پاس آتے پوچھا تھا۔ نہیں میری جان، کوئی بات نہیں، بس تم اپنا اور غانیہ کا خیال رکھو۔ بڑیا کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے مسکرا کر کہا اوکے۔ بڑیا کے ایسے منہ لٹکا کر کہنے پر تیمور کو برا لگا، اس لیے واپس بڑیا کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے پاس کیا تھا اور بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ میری جان، میں جو کہوں گا اس کو لے کر تم پریشان نہیں ہوگی، وعدہ کرو، تیمور نے کہا، جس پر بڑیا نے سوچتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مہک نے کیس کیا ہے غانیہ کی کسٹڈی کے لیے۔ تیمور کی بات سننے پر بڑیا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غانیہ کیسے؟ کیوں؟ نہیں، میں نہیں دوں گی اپنی بیٹی کو، بڑیا نے چیخ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، غانیہ کہیں نہیں جائے گی، یہی رہے گی، میں مہک کو لے جانے ہی نہیں دوں گا، وہ بس ہماری بیٹی ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بڑیا کو اپنے ساتھ لگائے تیمور نے پیار سے کہا، جس پر بڑیا روتے ہوئے آنے والے کل کا سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، تیمور نے مہک کو بھی سمجھا دیا تھا، پر وہ تو بس ایک بات پر اٹکی تھی، بڑیا کو طلاق دو، مجھ سے شادی کرو، کیس اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ پر تیمور غصے سے دھمکی دے کر آیا تھا، نہ تو وہ بڑیا کو کبھی طلاق دے گا، نہ کبھی غانیہ اس کے پاس آئے گی۔ گھر میں سب خواتین ہنسی مذاق کر رہے تھے، غانیہ اچھل رہی تھی، بڑیا کو تنگ کرتی، جس پر تحسین صاحب مسکرا کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک ملازم اندر آیا تھا اور سانس لیتے بتایا کہ باہر پولیس آئی ہے۔ تحسین صاحب اپنی چھڑی کے سہارے چلتے، باہر سامنے ہی انسپیکٹر کھڑا تھا، سب خواتین بھی باہر آئیں، سبھی پریشان ہو گئی تھیں، پولیس کا یوں اچانک آنا۔ ہاں بولے انسپیکٹر، تحسین صاحب نے روبدار آواز میں پوچھا تھا۔ شاہ صاحب، آپ کی چھوٹی بہو بریا تیمور شاہ پر مہک عاطف تیمور شاہ کی سابقہ بیوی نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے دھوکے سے مہک تیمور کا طلاق کروایا اور پھر تیمور شاہ سے شادی کر کے بچی کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ انسپیکٹر کی بات پر سب کو شوق لگا تھا، بڑیا تو گرتی اگر علیزے بھڑوک نہ پکڑتی۔ یہ جھوٹ ہے انسپیکٹر، وہ عورت میری بہو کو غلط ثابت کر کے خود کو سچا ثابت کر رہی ہے، تحسین صاحب نے غصے سے کہا۔ معاف کیجیے گا شاہ صاحب، پر قانون کے مطابق کبھی آپ کی بہو پر الزام ہے تو ہم ان کو اریسٹ کرتے ہیں۔ انسپیکٹر کے ایک اشارے پر لیڈی کانسٹیبل نے بڑیا کو بازو سے پکڑے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ بڑیا رو رو کر کہہ رہی تھی سب جھوٹ ہے، پر کوئی ان میں سے نہیں سن رہا تھا، دل سے تیمور کے آنے کی دعا کر رہی تھی، پر ابھی دعا قبول ہونے کا وقت نہیں تھا۔ سب خواتین اور تحسین صاحب کے لاکھ منع کرنے پر بھی پولیس بڑیا کو لے گئی تھی۔ دوسری طرف غانیہ رو رو کر وہیں گر گئی تھی۔ جب شازیہ بیگم نے جلدی سے غانیہ کو اپنی گود میں لیتی اپنے کمرے کی طرف گئی تھیں۔ علیزے تیمور کو فون کرو جلدی۔ تحسین صاحب کے کہنے پر علیزے اندر بھاگتے موبائل اٹھائے تیمور کو کال کی تھی۔ تیمور جو میٹنگ میں بزی تھا، جب اپنے موبائل پر علیزے کی کال کو دیکھا سب کو خاموش کرواتے کال لی۔ ہاں گڑیا، تیمور نے پیار سے پوچھا تھا۔ بلال، سرفراز شاہ، سکندر شاہ بھی حیران ہوئے علیزے کے اس وقت کال کرنے پر۔ بھیا، علیزے کی روتی آواز پر تیمور کو پتہ نہیں کیوں اپنا دل بند ہوتے محسوس ہوا۔ گڑیا کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تیمور نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ بھیا، بھابھی کو پولیس لے گئی، علیزے نے روتے ہوئے موبائل تحسین کی طرف کیا تھا۔ واٹ؟ علیزے یہ کیا مذاق ہے؟ تیمور داڑا تھا۔ مذاق نہیں ہے بیٹا، ابھی پولیس آئی ہے۔ اور پھر تحسین صاحب کی بات سن کر تیمور کی دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ تیمور کال بند کرتا اپنا کوٹ لے کر باہر بھاگا تھا۔ بلال بھی جلدی سے تیمور کے پیچھے گیا۔ سکندر شاہ نے میٹنگ ختم کرتے گھر کال کی، جب آگے سے سن کر کرسی پر گر سے گئے تھے۔
اپنے وکیل کو فون کر کے سب بتا دیا تھا اور بیل کے پیپر ورک شروع ہو گیا تھا۔ تیمور نے 15 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں پورا کیا تھا۔ اب تو بلال بھی بڑھیا کو لے کر پریشان تھا۔ دیکھیں انسپیکٹر صاحب، بڑھیا تیمور شاہ کے بیل پیپر ہیں، آپ جلدی ان کی ضمانت کریں، رفاقت نے کہا، جس پر انسپیکٹر کے کان پر جوں بھی نہ رینگی۔ مہک مسکراتی ہوئی پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ بڑھیا کو دیکھا جو رو رو کر اپنی بات کہہ رہی تھی، پر لیڈی کانسٹیبل سن ہی نہیں رہی تھی، بالکل بڑھیا کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے دے رہی تھی۔ جب بڑھیا کو تھپڑ پڑا تو مہک مسکرائی تھی اور واپس باہر آئی، لیکن سامنے سے تیمور کو آتے دیکھ رک گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مہک، میری زندگی پر ہاتھ ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ اگر بڑھیا کو ایک بھی تکلیف ہوئی پھر دیکھنا یہ تیمور شاہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ تیمور غصے سے کہتا، انسپیکٹر کے سامنے گیا تھا، کہاں ہے میری بیوی؟ رفاقت کو دیکھتے پوچھا، جب سب بتانے پر بھی انسپیکٹر کچھ نہیں کر رہا تھا۔ جلدی میری بیوی کو باہر نکالو انسپیکٹر، نہیں تو تم اگلے منٹ میں اس پوسٹ پر نہیں رہو گے۔ تیمور دھاڑا تھا۔ بلال تو بس مہک کو غصے سے دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں تیمور پر رکی تھیں۔ دیکھے سر، ان پر الزام ہے، اس لیے انسپیکٹر کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی جب تیمور نے غصے سے اپنا موبائل نکالتے کال کی تھی۔ کال پر بات کرتے ہی اگلے 1 سیکنڈ میں پولیس اسٹیشن کال آئی تھی۔ کال سنتے ہی انسپیکٹر کی نوکری ہاتھ سے گئی تھی، کیونکہ تیمور نے کال کمشنر کو لگایا تھا۔ پیپر سائن کرتے بڑھیا کو لیا گیا۔ بڑھیا کی حالت دیکھ کر تیمور سن ہو گیا تھا اور جلدی سے بڑھیا کو لے کر پاس جاتے اپنے میں بینچا تھا۔ بلال بھی شرمندگی سے چہرہ جھکا گیا تھا۔ تیمور، تم تو مجھ سے پیار، مہک کچھ بولتی جب تیمور نے لال آنکھوں سے گھورا تھا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو مہک عاطف، اور تم نے میری محبت، میری بیوی کو تکلیف دی ہے۔ اب دیکھو یہ تیمور شاہ کیا کرتا ہے۔ تیمور کہتا بڑھیا کو اپنے ساتھ لگائے بلال کے ساتھ گھر کے لیے نکل گیا۔ تیمور کے بدلے رنگ دیکھ کر مہک غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلی تھی۔ بڑھیا کی حالت دیکھ کر تیمور غصے سے پاگل ہونے کو تھا، آنکھیں لال لہو رنگ ہونے پر تھیں۔ بڑھیا کب سے ایسے خاموش بیٹھی تھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ اب تو تیمور سب کچھ کر چکا تھا۔ غانیہ کو بلال اور علیزے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابھی تیمور غانیہ کو پیار کرتا، بڑھیا کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی گم سم تھی۔ جس لیڈی کانسٹیبل نے بڑھیا کو مارا تھا، اس کے مارنے پر بڑھیا کا ہونٹ بری طرح زخمی ہوا تھا، وہ بھی اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ بڑھیا کی ایسی اجڑی حالت میں بیٹھا دیکھ کر تیمور کا دل کیا مہک کو مار دے۔ کتنے خوش تھے، لیکن اس عورت کو کبھی میری خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ تیمور کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتا بڑھیا کے پاس آیا۔ سامنے ہی فرسٹ ایڈ باکس پڑا تھا۔ تیمور نے باکس کھول کر بڑھیا کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ جہاں خون صاف کیا تھا وہاں بھی سوجن تھی۔ تیمور نے دوائی لگاتے بڑھیا کو دیکھا جو خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بڑھیا جان، کیا ہو گیا ہے، کچھ تو بولو، بڑھیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے کہا۔ بڑھیا تو تیمور کی نرم محبت بڑے احساس سے ہی آنکھیں دبدبا گئیں، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بڑھیا کو اتنی بری طرح روتے دیکھ تیمور نے بڑھیا کو اپنے میں چھپایا تھا۔ بڑھیا کو ایک بار بھی رونے سے نہیں روکا تھا، جانتا تھا بڑھیا اس وقت بڑھیا کا دل و دماغ ایک ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ بڑھیا جب رو رو کر نڈال ہوئی تب اندازہ ہوا وہ تیمور کے حصار میں تھی۔ بڑھیا جب پیچھے ہوئی تو تیمور نے پیار سے بڑھیا کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، جو ہوا اس کے لیے سوری، پر مہک کو تمہارے سامنے سزا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تیمور نے کہا، جس پر بڑھیا نے نفی کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس عورت کو پھر دیکھے۔ اوکے، ابھی چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھائیں، میرے ساتھ بہت بھوک لگی ہے، تمہارے لیے میں نے ابھی تک خود بھی کھانا نہیں کھایا، تیمور نے معصوم سی شکل بنائے کہا، جس پر بڑھیا روتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ غانیہ، وہ بلال علیزے کے پاس سوئے گی اور کھانا بھی کھا لیا ہے، اب جاؤ، بڑھیا کو سمجھاتے کہا، جس پر بڑھیا نے سر ہلا کر فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور اور بڑھیا نے کھانا کھایا تھا۔ بڑھیا ڈر سے ابھی سہمی تھی، پر تیمور نے زبردستی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا۔ بڑھیا کو پین کلر دیکھ کر اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا، جو ابھی تیمور کی وجہ سے اس سب کا نہیں سوچ رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد بڑھیا حجاب پہنے غانیہ اور اپنی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں ایک ہفتہ پہلے کتنے خوش تھے۔
تیمور نائٹ سوٹ پہننے باہر آیا تو بریا کو غانیہ کی تصویر کو دیکھ کر روتے ہوئے برا لگا تھا۔ جانتا تھا وہ غانیہ کی سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیتی ہے، پر مہک کے الزام پر وہ پھر اپنا گناہ نہ سمجھ بیٹھے، جس کا ڈر تیمور کو لے بیٹھا تھا۔ بریا، تیمور پاس بیٹھتے ہی بریا سے موبائل لیتا اپنے ساتھ لگایا جو اس کے کندھے پر سر رکھے، پھر رونے لگی۔ میں نے کوئی جان کر کچھ نہیں کیا، آپ کو تو سب سچ بتایا میں نے، بریا نے روتے کہا، جس پر تیمور نے سختی سے بریا کو اپنے میں بھینچا۔ بس کرو بریا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور میں بہت جلد ثابت کر دوں گا، بریا کے آنسوؤں کو صاف کرتے کہا۔ بریا بھی تیمور سے لگے سونے کے لیے لیٹی۔ جب موبائل بجنے پر تیمور کا موڈ بگڑا تھا اور غصے سے موبائل دیا جس پر مہک کالنگ لکھا تھا۔ مہک کی کال آتے دیکھ تیمور نے بریا کو مسکرا کر دیکھا، جس پر بریا شرمندہ ہوتی دور ہوئی، لیکن تیمور نے بریا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں رکھا۔ ارے واہ، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، بریا کے بالوں کو پیچھے کرتا بریا کو اور نزدیک کیا تھا۔ تو تیمور تم مان گئے، تم بریا کو چھوڑ دو گے؟ مہک خوشی سے چہکتی آواز میں بولی۔ نہیں، وہ تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، اس کو کیسے اپنے سے دور کروں؟ مطلب یہ کہ آج سے میری بیوی میرے پر سارے حقوق رکھتی ہے، تو تم مجھے اس وقت جب میں اپنی بیوی کے ساتھ بزی ہوں ڈسٹرب مت کرو، صحیح؟ تیمور کہتا موبائل آف کرتے ایک طرف رکھتے بریا کو دیکھا جو شرم سے کھسک کر دور ہونے کی تیاری میں تھی۔ کہاں جان، آج تو بس مجھے محسوس کرو، بریا کو اپنے قریب کرتے تیمور لائٹ آف کرتا بریا کو پورا کا پورا اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بریا نے بھی اب کوئی مزاحمت نہیں کی۔ بریا میرا روشن ستارہ، بریا نے شرم سے بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر تیمور کو دیکھا تھا جو سکون سے سویا، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، چوڑی پیشانی، کثرتی جسم کا مالک، چہرے پر کھلا تبسم۔ بریا کو بےہودی میں سب بلائے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ بریا اور ایسے ہی کتنی دیر تیمور کو دیکھتی، جب وقت دیکھتے ہی جلدی سے تیمور کے حصار سے نکلتی، فریش ہونے بھاگی۔ باہر آئی تو تیمور ابھی بھی سو رہا تھا۔ ایک نظر تیمور پر ڈالتی مسکراہٹ کے ساتھ نماز کی نیت کرتے نماز ادا کی۔ نماز میں شکرانے کے نفل ادا کرتے 15 منٹ دعا کرتے اٹھتے غانیہ کے کمرے گئی، وہاں بیٹھے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ تلاوت کے بعد وہیں بیٹھی تیمور کو سوچ رہی تھی۔ بریا کا دل آج ہر خوشی سے دمک رہا تھا۔ بریا نے وقت دیکھا، تیمور کے اٹھنے کا وقت ہوا تھا۔ جلدی سے غانیہ کے کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم جاتے تیمور کے کپڑے نکال کر رکھے۔ تیمور سورج کی روشنی سے اٹھتا بریا کو اپنے ساتھ نہ دیکھ کر حیران ہوا تھا، کہاں گئی؟ تیمور ابھی سوچ کر بیڈ سے اٹھا جب اپنی دھن میں چلتی ہوئی بریا ڈریسنگ سے باہر آئی اور گرتے وقت تیمور نے بریا کو کمر سے پکڑے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا جان، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ بریا کو سیدھا کرتے اپنے قریب کرتے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، جس پر بریا آنکھیں موندے مسکرا دی۔ میں وہ آپ کا ڈریس نکالنے گئی تھی، اس لیے دھیان ہی نہیں رہا، معاف کر دیں، بریا شرمندہ ہوتی لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ اچھا صحیح، 2 دن ہونے کو آئے، بریا ایک بار بھی تیمور سے دور نہیں ہوئی۔ غانیہ ویسے اس کے پاس ہی رہتی تھی، آج عدالت کا فیصلہ آنا تھا۔ بریا نے بہت دعائیں کیں اپنے اللہ سے، پر ابھی تک تیمور اور بلال نہیں آئے تھے۔ سب باہر بیٹھے ان ماں بیٹی کا پیار دیکھ رہے تھے۔ غانیہ بریا کے ساتھ اچھل کود کرتی کھیل رہی تھی جب تیمور بلال نڈال سے اندر آئے، جس کو دیکھ کر سب مسکرا دیے، پر اگلے لمحے سب کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی جب پیچھے مہک مسکراتی پولیس اور وکیل کے ساتھ اندر آئی۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ بریا نے تیمور کے جھکے سر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اپنی بیٹی لینے، مہک کی بات سن کر سب کے سروں پر آسمان گرا تھا۔ غانیہ تو مہک سے ڈر کر بریا کے پیچھے چھپی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا ہماری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، بریا نے روتے ہوئے تیمور سے پوچھا، جو خود اپنے آنسوؤں کو روکنے کی وجہ سے آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری؟ یہ میری اور تیمور کے پیار کی نشانی ہے، جو تمہارے آنے سے میں تیمور کو بھی اس کی پیاری بیٹی لے جا رہی ہوں۔ جب تم تیمور کی زندگی سے جاؤ گی، میں تب اپنی بیٹی اور تیمور کے ساتھ یہاں رہ سکوں گی۔ مہک بریا پر چیخی، پر تیمور کی لال آنکھوں سے ڈر کر پیچھے ہوتی غانیہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نو مما پاپا، غانیہ تیمور کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگی تھی جب تیمور نے جھک کر غانیہ کو پیار کیا تھا۔ میری پری نہیں روئے گی، بہت جلد آپ کو پاپا لے آئیں گے
اوکے؟ تیمور نے غانیہ کے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تیمور ابھی وقت ہے، اس کو طلاق۔ شٹ اپ! تیمور کھڑے ہوتا دھڑا تھا۔ مہک پر خبردار، جو میری بیوی کے لیے ایک لفظ نکالا اور تم صبر کرو، بہت جلد میری بیٹی میرے پاس ہوگی، تیمور نے مہک کو غصے سے کہا، جس پر بڑھیا سن رہ گئی تھی۔ مہک غصے سے غانیہ کا ہاتھ پکڑتی، لیکن غانیہ بڑھیا کے پاس بھاگتی جب ہی مہک نے غصے سے غانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور باہر گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ ماما! غانیہ کی چیخ پر بڑھیا بھی باہر بھاگتی جب تیمور نے پکڑے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کو روک لیں، وہ لے جائے گی ہماری بیٹی کو، بڑھیا چیخ کر روتے کہہ رہی تھی۔ غانیہ! بڑھیا کہتی وہیں غش کھاتے بے ہوش ہوئی تھی۔ تیمور نے جلدی سے بڑھیا کو سنبھالا تھا۔ سب بڑھیا کو بے ہوش ہوتا دیکھ بڑھیا کی طرف آئے تھے، جب پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پر مڑے تھے۔ دادا جان! علیزے چیخ کر تحسین صاحب کے پاس گئی تھی۔ بلال نے جلدی ایمبولنس کو کال کی۔ تیمور کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ہتیجہ بیگم نے بڑھیا پر پانی کے چھینٹے مارے تو ہوش میں آتے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔